خبر یہ ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فورسز کے عظیم کارنامے کو سلام۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادو کی گرفتاری کے 9 سال مکمل۔ پاکستان کے خلاف را کے گھناؤنے عزائم اور ہمارے محافظوں کی شاندار کامیابی کا ثبوت ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے عدیل وڑائچ بیورو چیف اسلام آباد ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عدیل، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں، آج 9 سال مکمل ہو گئے۔ یہ ایک بڑی شاندار کامیابی تھی ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی، اور یہ انٹیلیجنس کی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ تھا کہ جب ایک حاضر سروس، اتنا ہائی آفیشل، ایک جاسوس جو دوسرے ملک میں اس طرح کی کارروائیوں میں وہ ملوث تھا، وہ اس طرح سے پکڑا جانا، یہ دنیا کی یہ تاریخ میں بڑے واقعات میں ایک جو واقعہ تھا، جو ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی ایک شاندار کامیابی تھی، جو 3 مارچ 2016 کو پاکستانی انٹیلیجنس نے بلوچستان کے علاقے ماشکیل میں ایک تاریخی آپریشن کیا تھا، اور اس میں کلبھوشن جادو، جو کہ یہاں پر حسین مبارک پٹیل کے نام سے رہ رہا تھا، اور اس کے پاس پاسپورٹ بھی تھا، اس نام سے جعلی پاسپورٹ تھا، جو کہ وہاں ہندوستانی اتھارٹیز جو نے اس کو بنا کر دیا تھا اس نام سے۔ تو ہندوستانی پاسپورٹ لیکن چور راستہ استعمال کر کے یہ پاکستان میں داخل ہوا تھا، اور یہ بھارتی بحریہ کا ایک افسر تھا جسے را نے 2013 میں ڈیوٹی پر تعینات کیا تھا، اور اس کی ڈیوٹی میں یہ تھا کہ پاکستان میں تخریب کاری، دہشت گردی اور بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کرنا تھا۔ اور اس نے ٹھیک ہے عدیل، آپ ہمیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ دوران گفتگو بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان کی، اور بہت بڑی گرفتاری بھی تھی، اور بھارت نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کو انڈر پریشر لیا جائے، عالمی عدالت میں بھی گیا اس متعلق۔ آپ کیا کہیں گے سر اس پر؟ لیکن یہ ایک پاکستان کی سیکورٹی ایجنسی جتنی بھی کام ہے، جس طریقے سے بہت محنت کر کے اور اس کو نیب کیا گیا، اور فرسٹ ٹائم دنیا کے سرونگ لیول کمانڈر جو انڈیا کا تھا، اس کو ران اس کو انرول اپنے پاس کیا ہوا تھا، اور اس سے بتا دیتے تو اس کو کس طریقے سے پاکستان لانچ کیا، اور اس میں کتنے ہزاروں ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا، اور اس کی ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے، آگے دیتے، اور اس کے بعد اس کو کس طریقے سے پکڑا، اور پھر اس کے سارے ثبوت دیے، اور پھر اس نیٹ ورک کو بریک کیا جس کے ساتھ یہ سارے جڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ ایک بہت غیر معمولی ایک گرفتاری تھی، اور جس طریقے سے پیشہ ورانہ صلاحیت کو اظہار کیا گیا، یہ قابل تعریف ہے۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ملک ایجنسی کے اتنے بڑے سرونگ آفیسر کو پکڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد دنیا میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے۔ کلبھوشن جادو کی گرفتاری کے بعد پاکستان انٹیلیجنسیوں نے اس کے پورے دہشت گرد نیٹ ورک کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد ان کو ایکسپوز کیا، اور یہ تاریخی کامیابی جو پاکستان انٹیلیجنس کی ہے۔ اور سر، اس گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا جو کراچی میں، بالخصوص بلوچستان میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں جو بم بلاسٹ ہو رہے تھے، دہشت گردی ہو رہی تھی عام شہریوں پر، اس میں خاصی کمی آئی ہے۔ کمی کیا بالکل ہی ختم ہو گئے تھے۔ تو یہ پاکستان کی اور افواج پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور بھارت کی جانب سے بہت کوشش کی گئی کہ عالمی عدالت میں جائیں، وہاں سے یہ مقدمہ لڑا جائے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ 8 سال گزر گئے ہیں، اور کتنی کامیابی ہو گئی۔ جیسے 2021 کے بعد جو امریکن ویپن ایلیجنس فورسز ہیں ہمارے جو افغانستان میں سے، وہاں سے جو دوبارہ دہشت گردی کی نئی تیار ہو گیا۔ ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا دہشت گرد ملک ہے، اس کے باوجود انہوں نے سبق نہیں سیکھا، اور انہوں نے جو کینیڈا میں کیا ہے، اس کے بعد جو امریکہ میں کیا ہے، انہوں نے پاکستانی ہمارے جو کتنی کاسٹلی کام کرتے تھے، یہ دہشت گردی میں برطانیہ نے کیا، آسٹریلیا نے کیا۔ اور کیونکہ یہ بڑا ملک ہے، اور امریکن اس کو ایز اے پراکسی یوز کرتے ہیں، چائنا کے اور پاکستان کے لیے وہ اسرائیل کو یوز کرتے ہیں۔ ان کو اگر آپ دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ہی خطرناک، اور یہ اس کو اب واقعی نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو یہاں پر سختی سے اس کے خلاف عالمی طور پر کارروائی کی جائے۔ یہ ایک بہت ضروری کام ہے۔ آئی تھنک بھارت اسلامی کونسل، اچھا یہ دیکھیں یہ اقوام متحدہ کا مستقل رکنیت چاہتا ہے، جو ملک دہشت گرد ملک ہے، یہ دوسروں میں کیا مسائل حل کرے گا؟ اس کو آپ دیکھیں، یہ ایک حیرانی کی بات ہے کہ یہ اس کا بھی ایک کینیڈا بنا ہوا تھا جو مستقل ہے، دنیا نے ریلائز کر دیا ہے، اور اس کو اب کک آؤٹ ہوا دی ہے۔ اس کے ساتھ یہ اس کے منہ پہ اتنا بڑا بدنما داغ لگ گیا ہے
جو دہشت گردی کی پوری دنیا میں کر رہا ہے. اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ ابھی بھی کہ عالم اسلام سے بھی اس کے بعد اقوام متحدہ میں جا کے بات کریں اور اس کا منہ کالا کریں اور بتائیں. شاید دنیا کو سب معلوم کہ یہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے, ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن کیوں میں دنیا کی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں, کاروباری انٹرسٹ ہے, اس سے خاموشی کی جاتی ہے. لیکن آئی تھنک اس وقت وقت آ گیا کہ پاکستان کو بچے جاتے کو سزا کے لیے جو کی ایگزیکیوشن ہونی ہے اس کے اوپر فوراً اسٹیپ لے. ٹھیک ہے, جو سزا ہونی ہے اس پر فوری طور پر جو ہے وہ عمل درآمد کرے اور جو بھی فردر پروسیس ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. سر آپ ساتھ ہی رہیے گا. دوران گفتگو راشد ولی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار ہے. سر بہت شکریہ. 9 سال مکمل ہو گئے ایک اتنے بڑے دہشت گرد کی گرفتاری کو جو پاکستان میں عام شہریوں میں دہشت گردی میں ملوث تھا. پھر بھارت نے کوشش کی کہ اسے واپس لایا جائے, اور بھارت نے اپنی رسائی کے لیے بھی بڑی کوشش کی کہ کچھ سفیر جو ہیں ان کے رسائی کے لیے بھیجے جائیں پاکستان میں, ان سے بات کی جائے. کیا کہیں گی, کتنی بڑی کامیابی تھی پاکستان کی, اور مزید فردر کیا ہونا چاہیے مزید اب اس پر؟ دیکھیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی, اور دا میئر فیکٹ کہ یہ چابہار سے ایک پورا نیٹ ورک آپریٹ ہو رہا تھا, بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ وہ آتا جاتا تھا, بارڈر کراس کرتا تھا. یہاں اس نے ایک اپنی آئیڈینٹی اور بنائی ہوئی تھی, اور یہ پورے کوسٹل بیلٹ میں دہشت گردی اور تقریبی کارروائیوں کا جو جال بچھا ہوا تھا اس میں یہ فرنٹ اینڈ سینٹر تھا. اور جس ٹنگا آپریشن کے ذریعے یہ پکڑا گیا, یہ ایک کلاسک آپریشن تھا جس میں انٹیلیجنس ادارے خراج تحسین کے مستحق ہیں, اور یہ دنیا کو ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پہ ہمیں دکھانا چاہیے. یہ اس کا زندہ ہماری کیپٹیوٹی میں رہنا ایک کنٹینول ریمائنڈر ہے اور بے عزتی ہے انڈیا کی, کیونکہ یہ کچھ لیگل منہ شگافیوں کی وجہ سے کونسلر رسائی کا ایک ایشو ریز ہو گیا, ورنہ یہ بڑا کٹ اینڈ رائٹ بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے. اور چونکہ پاکستان نے کچھ کنونشنز ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے, کاؤنسلر ایکسیس کے, تو اس میں چونکہ پاکستان انٹرنیشنل لا کا ایک ممبر ہے, تو اس میں پاکستان نے چونکہ وہ سائن کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں اس کو رسائی دینی پڑی, اور یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. مگر اس میں ہمیں قانون کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کو اپنی کیفر کردار پہنچانا ہے, اور اس کو یہ ایک کنٹینول پریزنس اس کی پاکستان کی پریزنٹ میں, یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑی جگہ سائی بھی ہے, اس کے لیے ایک بہت بڑا یہ سیٹ بیک بھی ہے کہ ایک جو سرونگ نیوی کا آفسر وہ اگر پکڑا جائے اور وہ کسی بھی لیگل جو اس کے لوپ ہولز ہیں اس کے ذریعے وہ اس کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر یہ سزا سے تو باہر تو اور بچ نہیں سکے گا, کیونکہ ایویڈنس بڑا کمپیلنگ ہے. اور اس کے بعد وہ اس نیٹ ورک کو جب بے نقاب کیا گیا تو اس کی جو لیڈز ہیں اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس اور سیلولر آرگنائزیشنز جو پاکستان کے بارڈر کے اندر اور ہمارا جو پڑوسی ملک ہے ایران وہاں سے بھی آپریٹ کر رہے تھے, ان کو بھی بسٹ کیا. تو یہ اٹ از گڈ سکسیس اسٹوری جس کو ہمیں مکمل انصاف, ان عالمی قوانین کے جو تقاضے ہیں انصاف کے, اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک منطقی انجام تک پہنچانا ہے. منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اچھا سر, میں آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی اس کیس کا اسٹیٹس کیا ہے, چونکہ میں ابھی حارث نواز صاحب سے بات کر رہا تھا, انہوں نے بھی یہی گفتگو کی, یہی بتایا کہ فوری طور پر جو بھی قانون کے مطابق, عالمی قوانین کے مطابق اور پاکستان کے قانون کے مطابق جو سزائے فوری طور پر ہونی چاہیے اور فردر اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو اگر آپ بتا سکیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے. دوسرا یہ کہ بھارت کو بڑی جگہسائی ہوئی تھی عالمی سطح پر, عالمی قانون کے مطابق وہ عالمی عدالت میں بھی گئے تھے, اس کے باوجود بھی جس طرح سے حارث نواز صاحب نے فرمایا کہ کینیڈا میں بھی انہوں نے دہشت گردی کی, پھر امریکہ میں بھی کی, تو بھارت چاہتا کیا ہے پھر عالمی سطح پر؟ کہ وہ جو کینیڈا میں اور بھارت میں جو اس نے اسیسینیشنز اٹیمپٹ کیا, امریکہ میں, کینیڈا میں تو ایکچوئل کیا, وہ تو ایک کلیئر ڈیفائنس ہے انٹرنیشنل لا کی, اس پہ تو ان کے لیے کوئی ڈیفینس نہیں ہے ان کے پاس. اور چونکہ انٹرنیشنل لا اتنا ویک ہے, کیونکہ اس میں جب جیو پولیٹیکل کنسیڈریشنز آ جاتی ہیں تو پھر عالمی جو ضمیر ہے وہ. اور سر جسٹن ٹروڈو نے تو پریس کانفرنس میں براہ راست کہا تھا کہ بھارت ملوث ہے. جی بالکل, اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا جو امریکہ کا تصویراتی حلیف نہ ہوتا تو ابھی وہ اس کو انٹرنیشنل
पराया डिक्लेयर कर चुके होते, सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हो चुकी होती, बट ऐसा नहीं हुआ भारत के लिए, बिकॉज उसको कंटेन चाइना पॉलिसी के लिए रेलिवेंट रखना है। ये बदकिस्मती की बात है। मगर इस कुलभूषण यादव केस की तरफ आते हैं, ये तो इंटरनेशनल लॉ के कवानीन के ऐन मुताबिक पाकिस्तान ने इसको आलमी जो कौंसलर रसाई भी दी हुई है, अब उसको जो भारत ने कोशिश की थी कि इसको ICJ में ये ले जाया जाए, और पाकिस्तान की कोशिश थी कि इसको हम चूंकि एक ऐसा केस है जिसमें ये पाकिस्तान की सरजमीन पे ये हुआ है, उसने ऑन अप कर लिया है, तो ये बड़ा क्लियर है ICJ में जाने के लिए दोनों ममालिक की रजामंदी जरूरी होती है। तो पाकिस्तान ने उस काउंसलर रसाई का जो एलिमेंट था उसको पूरा करने के लिए उसको हक दिया हुआ है, वो उसमें अभी ये एजिटेट हुआ है ये केस, और ये मामला चल रहा है, और इंशाल्लाह इसका अल्टीमेटली वो पाकिस्तान की फेवर में आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि हम सब ने ही ये ऑब्ज़र्व किया कि इस गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़ी दहशतगर्दी थी। बलूचिस्तान में बम ब्लास्ट आए दिन हो रहे थे, कराची में हम सुनते थे कि बम ब्लास्ट हो गए, वहाँ टारगेट किलिंग हो गई है। इस तरह के अनासर जो कि पेड थे भारतीय, जो कि हमने इन्वेस्टिगेशन में भी ये देखा और कुलभूषण जाधव की जानिब से भी ये एतराफ़ किया गया। तो आप ये समझते हैं कि इस इतनी बड़ी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में ये सब ख़त्म हो चुका और अभी तक हमने ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट या कोई बड़ा दहशतगर्द का वाक़या नहीं देखा अभी तक? जी, उसमें बहुत कमी आई और इसका पूरा नेटवर्क एक खत्म हुआ, और उसके बाद आपने देखा है कि बतदरीज उनकी जो कुव्वत है वो बिखर गई। जो इनके एसेट्स थे वो यहाँ से रिलोकेट हो गए, वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। डॉक्टर अल्लाह नजर है वो जो चला रहा था इसकी सरपरस्ती में, वो भी बॉर्डर से बाहर है अभी, और अगर वो ये इसी तरह इम्प्यूनिटी के साथ ऑपरेट करते रहते तो हु नोस के इससे बड़ा ये नेटवर्क की मुतहरिक कर चुके होते और ये डैमेज करते। मगर इसकी वजह से बहुत कमी आई है, और अभी कंटिन्यूअल इस एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि इंडिया तो बाज नहीं आया ना, इंडिया की तो वही पॉलिसी है और अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इनकी बात समझने की जरूरत है कि बलूचिस्तान में जो है ये राइट्स इशू नहीं है, इट इज एक्सटर्नली अबेटेड जो अनरेस्ट, और इन दहशतगर्दों को ये मुआवनत पूरी हासिल है भारत की। तो इसको कंटिन्यूअली मॉनिटर करने की जरूरत है कि कोई और कुलभूषण सर ना उठा पाए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा सर कि जब ये गिरफ्तारी अमल में आई थी कुलभूषण जाधव की, उसके बाद कौन से इंकशाफात और कौन से दहशतगर्दी के वाक़यात से मुताल्लिक कुलभूषण जाधव ने बाकायदा तौर पर जो है वो ऑन स्क्रीन और ऑन कैम उसका एतराफ़ किया था, जिस पर भारत जो है वो बड़ा बौखला गया था? मैं आपसे चाहूँगा थोड़ा सा इस पे हिस्ट्री पर अगर हम बात कर लें, या आप हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए उन तमाम तर इंसिडेंट से मुतालिक जो कि कुलभूषण जाधव ने गिरफ्तारी के बाद एतराफ़ किए थे। देखिए, इसमें कराची में इंसिडेंट्स हुए थे, इस पे इवन वो जो इंसिडेंट था जिसपे हमने TTP की इन्वॉल्वमेंट की तरफ बात की थी, P3C और इनका नुकसान, जो मैरान बेस का हमला था कराची में, फिर ये जो बहुत से ऐसे इंसिडेंट थे जो इसके मकरान कोस्ट पे कोस्टल हाईवे पे हुए थे और एम्बुशेस हुई थी, उसमें ये लोग मुलविस थे। इधर तुर्बत में बहुत एक इनका नेटवर्क था, मुतहर्रिक था, जो इसको एक्स्ट्रा जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ थी, जिसमें एक फिलिप आई हुई थी उन दिनों, ये इसकी वजह से थी कि ये उनको डायरेक्ट सपोर्ट दे रहे थे। तो ये 3 मेजर इनके एरियाज थे। एक तो तुर्बत के एरिया में कोस्टल हाईवेज, कराची में ये सरगर्मियां कर रहे थे, और उस पे जब इनका इंकशाफ हुआ तो क्योंकि वो कड़ी का सिलसिला तो अल्टीमेटली इन पर पहुंचना था, तो भारत इसलिए ज्यादा बौखलाया हुआ था कि अल्टीमेटली जब वो सिरा उन पर पहुंचेगा, इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, तो मजीद वो एक्सपोज होगा इंशाल्लाह। अच्छा राशिद साहब, ये गिरफ्तारियां तो इंशाल्लाह होती रहेंगी। अगर पाकिस्तान में मज़ीद इस तरह के अनासर मौजूद हैं तो वो दोबारा वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान में मौजूद जो उनके सहूलतकार हैं, जो बासानी ये सरहद पार कर जाते हैं, पाकिस्तान में आ जाते हैं, रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं, उनका किलाकमा कैसे होगा? जी, उनका वी हैव टू इंस्टीट्यूट बेटर बॉर्डर कंट्रोल्स, और अंदरूनी तौर पे हमें अपना इंटेलिजेंस का निज़ाम मजीद उसको फ़ाल करना है। बहुत सी चीज़ें तो बहुत से स्टेप्स लिए भी जा चुके हैं, और अब वो उस इम्प्यूनिटी के साथ इन्हें ऑपरेट करने की आज़ादी नहीं है। अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो थोड़ा सा इस वक्त बहुत सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि
افغان عبوری حکومت جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائی جو ان کے ٹی ٹی پی کے جو سیکیور بیسز ہیں اور وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, آئی ایس کے پی ہے, القاعدہ ہے, تو ان کی سرچ بھی اس وقت وہ کنٹرول نہیں کر پائے. تو اس کی وجہ سے وہ بارڈر کنٹرول کر کے یہاں پہ حملے ہوتے ہیں, اور اس میں ان کی رسائی کو ممکن بنانا, دہشت گردوں کی آرمز کو اور پیسہ اس کو دینا, تو وہ تو اس میں بھارت کا رول بڑا کلیئر ہے, جو را ہے اس میں فلی انوالو ہے. تو اس کی طرف ہمیں ایک کنٹینیول سفارتی ایفرٹس بھی کرنے کی ضرورت ہے, ہر بین الاقوامی فورم پہ بھی اس ایشو کو, اور بائیلیٹرلی بھی ایون بھارت کے ساتھ بھی یہ ایشو اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اگر آگ سے کھیل رہا ہے تو پورے خطے کو وہ ایک اس آگ میں دھکیل دے گا, کیونکہ دہشت گرد تو کسی کے معاون نہیں ہوتے, وہ تو الٹیمیٹلی اس ہاتھ کو بھی ڈستے ہیں جو انہیں فیڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ لیسن آف دا ہسٹری ہے جو انڈیا کو سمجھنا چاہیے. بالکل سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا تھا. آپ ساتھ ہی رہیے گا. عدیل کی جانب میں آنا چاہوں گا. عدیل, آپ بتائیے گا آپ کے پاس مزید اس کیس سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں, اور 9 سال تو ہو گئے مکمل, اور گرفتاری سے لے کر اب تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیا اسٹیٹس ہے ابھی اس کا؟ جب یہ گرفتاری عمل میں آئی تو بھارت نے تو یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ ہمارا جاسوس ہے, اور بھارت نے عالمی عدالت میں بھی جب یہ بھارت اس کیس کو لے کر گیا اور وہاں سے جا کر کہا کہ یہ ہمارا ایک عام شہری تھا, اور اس نے پاکستان پہ الزام یہ لگایا کہ جو پاکستان کا موقف ہے یہ درست نہیں, لیکن وہاں اتنے بڑے فورم پر جا کے اس کو اس وقت سبکی کا سامنا کرنا پڑا کہ جب پاکستان کے وکیل اس وقت خاور قریشی نے اپنا مقدمہ بہت مضبوط انداز میں پاکستان کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے پیش کیا, اور انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ یہ حاضر سروس نیول آفیسر, ان کا انٹیلیجنس آفیسر, اس کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ موجود تھے, اس نے خود بتایا, اس کے ایسے ویڈیو ایویڈنس موجود تھے جو اس نے خود کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیے. اس نے بتایا کہ کس طرح وہ کراچی میں, کس طرح وہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے بیک پہ تھا, کس طرح سے وہ اس کو سپورٹ دیتا تھا, فیسیلیٹیشن دیتا تھا, سرمایہ لگاتا تھا. بھارت کس طرح سے کلبھوشن یادو کے ذریعے یہاں پہ دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا تھا. تو بھارت کا وہاں پر موقف یہ تھا, ایک تو اس کی بریت کے حوالے سے, اور دوسرا کونسلر ایکسیس کے حوالے سے. تو عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ کونسلر ایکسیس جو ہے وہ دی جائے, اور پاکستان میں ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے اسے کونسلر ایکسیس دی بھی. لیکن وہ بھارت کا جو بنیادی طور پہ اس کا مقصد تھا اس معاملے کو وہاں لے جا کے اس کو متنازع بنا کے اور یہ اسٹیبلش کرنا کہ یہ جاسوس نہیں ہے, وہ رد ہو گیا. بھارت یہ باور کراتا رہا کہ یہ ہمارا جاسوس نہیں ہے, یہ عام شہری ہے. پاکستان جو ہے الزامات لگا رہا ہے, کونسلر رسائی بھی پاکستان کی جانب سے دی گئی. آپ کا بہت شکریہ عدیل وڑائچ, آپ نے ہمیں وقت دیا تھا. اس سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور حارث نواز صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی اس متعلق. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی عام آدمی کو سستے داموں اشیاء خورونوش کی فراہمی کی یقین بنانے کی ہدایت. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ حکومت نے چینی کی اسمگلنگ پر سخت کارروائی کی, ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. محمد حسن رضا کی رپورٹ آپ دیکھیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں چینی کی سپلائی اور قیمت کنٹرول کے حوالے سے اجلاس ہوا. شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر عام آدمی کو سستے داموں اشیاء خورونوش کی فراہمی یقینی بنائیں. رمضان المبارک میں چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے کنٹرول کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت. صوبائی چیف سیکرٹری نے بریفنگ میں بتایا کہ اس وقت ملک میں چینی کا وافر سٹاک موجود ہے. صوبائی سطح پر چینی کی ارزاں نرخوں پر فروخت کے لیے فیئر پرائس شاپس قائم کی گئی ہیں. چینی کی اسمگلنگ کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے بھی ملاقات کی. نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے ملک میں جاری منصوبوں کی پیش رفت کے حوالے سے رانا مشہود احمد نے وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی.
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हर माशरे में कुछ इंतहा पसंद लोग होते हैं। इंतहा पसंद लोग अपनी मनफी सोच को आगे बढ़ाते हैं। कुछ अनासिर 26 नवंबर को ऐसी ही सूरत हाल पैदा करना चाहते थे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों को मजबूत करना चाहिए। फैसलाबाद में माइनॉरिटी कार्ड की तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि मार्च और अप्रैल 2022 में मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के करीब था। अगर अदम एतमाद ना होता तो मुल्क अगले 3 से 4 माह में डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। हर माशरे में कुछ इंतहा पसंद लोग होते हैं, वो अपनी मनफी सोच को आगे बढ़ाते हैं। मार्च अप्रैल 2022 मुल्क डिफ़ॉल्ट करने के किनारे था। अदम एतमाद ना होता तो ये मुल्क जो है वो अगले 3-4 माह में डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। न सिर्फ हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, बल्कि अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है। पाकिस्तान तरक्की की वो मंजिलें तय कर लेगा कि उसके बाद कभी इस किस्म के बहरान का जो है वो शिकार ना हो। मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में SCFC जो है वो भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि उमर अयूब कह रहे हैं कि कुछ अजला ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब आकर बता दें वो कौन से अजला हैं जो मुखालफत का ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब या किसी और साहब का दावा गलत है। महज सियासी मकासद के लिए बलूचिस्तान से मुतालिक गैर ज़िम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। सड़कें बंद करना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। कुछ जत्ते बंदूक के ज़ोर पर आकर सड़कें बंद करते हैं। मिसिंग पर्सनस को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ अजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। कौन से वो अजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दे। उन 8 अजला का नाम बता दे। मैं इस दावे का, वो उमर अयूब का दावा हो, वो किसी और साहब का दावा हो कि आपके आज़ादी की कोई बात है तो हमारा 1 इंच लैंड 3 घंटे से ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता। प्रोटेस्ट तो जस्टिफाई है, लेकिन सड़कें बंद करना किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं। वो जत्थे जो आके सड़कें बंद करते हैं बंदूक के ज़ोर पे, क्योंकि वो ज़्यादा देर वहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सड़कों को महफूज भी बनाएं। मैंने ये कब कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी की हालत जो है वो तशवीशनाक है। 1-1 इंच को प्रोटेक्ट करना है रियासत ने। मुझे यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी है कि हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस पे काबू पा लें।